السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کے متفرق مسائل اور بیجا سوال کرنے کی مذمت۔ حکومت زکوٰۃ لے لے تو آدمی فرض سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب میں زکوٰۃ آپ کے قاصد کو دے دوں تو کیا میں اللہ اس کے رسول کے ہاں بری الذمہ ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تو نے ادا کر دی تو اللہ اس کے رسول کے ہاں بری الذمہ ہو گیا، تجھے اس کا ثواب ملے گا، اور جو کچھ اس میں ناجائز تصرف کرے گا اس کا گناہ اسی پر ہے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جب انسان کسی کو زکوٰۃ دے دیتا ہے، جس طرح کچھ قاصد مقرر کیے ہوتے ہیں حکومت نے زکوٰۃ لینے کے لیے، اور انہوں نے زکوٰۃ کلیکٹ کر لی ہے، اگر وہ درمیان میں ہیرا پھیری کرتے ہیں تو اس کا گناہ ہونے پر ہوگا۔ جس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہوتی ہے اس کو اللہ کے ہاں اجر جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ بیوی کا اپنے مال سے غریب شوہر کا زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ یتیم بچوں پر اپنا مال خرچ کیا کرتی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کروایا کہ اگر میں اپنے شوہر اور یتیم بچوں پہ زکوٰۃ خرچ کروں تو کیا یہ درست ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بے شک یہ درست ہے، اور زینب کو دگنا اجر ملے گا، ایک تو قرابت داری کا اجر اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بیوی جو ہے صاحب مال ہے، اگر وہ اپنی زکوٰۃ اپنے غریب شوہر پہ خرچ کر سکتی ہے، لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھے گا، شوہر بیوی بچوں پہ کبھی زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نہ والدین اولاد پہ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، نہ اولاد والدین پہ۔ لیکن اگر صاحب مال بیوی ہے، شوہر غریب ہے، تو صاحب مال بیوی اپنے شوہر پہ زکوٰۃ کے پیسے خرچ کر سکتی ہے۔ اسی طرح وہ یہ کچھ یتیم بچوں پہ اپنی زکوٰۃ خرچ کرتی تھی تو اللہ کے نبی نے انہیں دوہرا اجر بتایا کہ ایک تو قرابت داری کا اجر اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر۔ اپنے عزیز رشتہ داروں کا زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ حضرت سلیمان بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو زکوٰۃ دینا اکہرا ثواب ہے اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، اور ہم صلہ رحمی کا اپنے ذہن میں سوچ کے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اجر رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہماری فیملی میں کوئی غریب رشتہ دار ہیں اور ہم لوگوں نے جو ہے زکوٰۃ دینی ہے، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے نا پہلے فیملی کے لوگوں کو زکوٰۃ دیں، تو اس سے ہمیں دوہرا اجر مل جائے گا۔ اسی طرح غلطی سے زکوٰۃ یا جو ہے زکوٰۃ صدقہ، آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں، غیر مستحق یا فاسق آدمی کو اگر دے دی جائے تو اس کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، میں آج کی رات صدقہ دوں گا۔ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کو لوگ چرچا کرنے لگے کہ رات کو ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ کو مل گیا۔ اس نے کہا، میں آج کی رات پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک مالدار کو صدقہ دے دیا۔ لوگوں نے باتیں کی، آج کوئی مالدار کو صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ لگ گیا، میں آج کی رات پھر صدقہ دوں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، رات کسی نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ غنی اور چور کے ہاتھ لگ گیا۔ بس اسے خواب میں کہا گیا، تیرے سب صدقے قبول ہو گئے، زانیہ کو اس لیے کہ شاید وہ زنا سے بچ جائے، غنی کو اس لیے شاید اسے شرم آئے و عبرت ہو، اور چور کو اس لیے کہ شاید وہ چوری سے باز آ جائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اگر ہم فرض زکوٰۃ کسی ایسے آدمی کو دے دیں، بعد میں ہمیں پتہ چلے وہ اس کا مستحق نہیں تھا، تو آپ کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے، جیسے اس حدیث میں جو ہے بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر بظاہر ہمیں پتہ ہے یہ کوئی چور ہے، یہ کوئی غلط کام کرتا ہے، تو ایسے انسان کو ہم نے خود جو ہے زکوٰۃ نہیں دینی۔ آل ہاشم کے کسی فرد کو یا ان کے کسی غلام کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو رافع سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس آدمی نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا کہ تم ساتھ چلو، تم کو بھی زکوٰۃ سے کچھ مل جائے گا۔ ابو رافع نے کہا پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کر لوں۔ آپ سے نے فرمایا قوم کا غلام بھی انہی میں سے ہوتا ہے اور ہمارے لیے زکوٰۃ صدقہ حلال نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ سے اور آپ کی آل پر زکوٰۃ حلال نہیں تھی، تو اس لیے آپ نے حضرت ابو رافع کو منع کیا، کیونکہ آپ نے کسی اور کو عامل مقرر کیا تھا نا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، تو اس نے حضرت ابو رافع کو ساتھ چلنے کو کہا تھا کہ تمہیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا، تو آپ نے حضرت ابو رافع کو جانے سے منع کر دیا تھا۔ بے جا سوال کرنے کی مذمت، بے جا سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ پہلے اپنے بیوی بچوں عزیزوں کو دو، اور عمدہ خیرات وہی ہے جس کو دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچائے گا، اور جو کوئی بے پرواہی کی دعا کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی ضرورت ڈالنا کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنا محتاج رکھنا، کسی بھی انسان کا محتاج نہ کرنا، اور بے جا کسی سے سوال کرنا کہ انسان مالدار بھی ہو پھر کسی سے سوال کرے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی رسی لے کر جنگل میں جائے اور لکڑیوں کو ایک گٹھا اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر لائے، پھر اس کو بیچے اور اس کے سبب اللہ اس کی آبرو رکھے، ایسا کرنا بہتر ہے سوال کرنے سے، کیا معلوم لوگ اس کو دیں یا نہ دیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے، آپ سے نے کام کرنے کو ترجیح دی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اس سے بہتر کیا ہے کہ انسان کسی جنگل میں جائے، وہاں لکڑیاں کاٹے اور شہر میں لا کے اسے بیچ دے اور اپنی ضرورت پوری کرے۔ تو اب دیکھیں مانگنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہاتھ پھیلاؤ دوسروں سے مانگ لو۔ مال جمع کرنے کے لیے مانگنا آگ کے انگارے جمع کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں سے ان کے اموال اس لیے مانگتا ہے کہ اپنا مال بڑھائے، پس وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، اب چاہے تو کم مانگے چاہے تو زیادہ مانگے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب دیکھ لیں ایک بندہ مالدار ہے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ مال نہیں اکٹھا کر رہا، وہ آگ کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے۔ بیجا سوال کرنے والے کا سوال قیامت کے دن اس کے منہ پر زخم کی مانند نظر آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امیری کے باوجود لوگوں سے مانگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے منہ پر چھلے ہوئے زخم کا نشان بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کتنی چیز غنی کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کا سونا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو کوئی انسان امیر ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، اس کے باوجود لوگوں سے مانگتا ہے تو قیامت والے دن وہ جو مانگتا ہے نا وہ اس کے منہ پہ زخم کی شکل میں وہ نشان بنا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی جناب سے ہمیں جو ہے کھلا رزق دیجیے گا اور ہمیں توفیق دیجیے گا، ہم کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ دوسروں سے سوال نہ کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے ساتھ عہد کرے کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عہد کرتا ہوں، چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اب دیکھنے اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی سے بھی کچھ نہ مانگے چاہے اسے ضرورت بھی ہے، تو جو کچھ مانگنا ہے نا ہم نے صرف اللہ سے مانگنا ہے،
ایون کہ وہ حدیث آتی ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے، وہ بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ میں نے کسی سے نہیں کہنا مجھے یہ چیز چاہیے، آپ کسی کے دل میں ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دینے والے لوگوں میں شامل رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دل کی خوشی کے ساتھ سنت طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیجا سوال کرنے سے بھی بچائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔